تفسیر ابن کثیر سورہ توبہ آیت نمبر 25, 26, 27 تین آیت. آیت نمبر 25. Truly Allah has given you victory on many battlefields. اللہ نے یقیناً بہت ساری جنگ کے مطلب جو جنگ کے میدان تھے وہاں مطلب فتح دی ہے تمہیں. اینڈ آن دا ڈے آف ہنین، اور ہنین والا جو دن تھا وہ بھی تو جنگ ہی تھی، بیٹل تھا. وین یو ریجوائسڈ ایٹ یور گریٹ نمبر، کہ تم بہت خوش تھے اپنے بہت سارے مطلب بہت کثیر لوگ تھے اس میں جو اسلام قبول کر کے آئے تھے، تو اس سے بہت خوش تھے. بٹ اٹ اویلڈ یو ناٹ، لیکن اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا. تو اللہ یہ سب کچھ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہہ رہا، یہ وہ تمام جو پبلک ہے سمجھو یہ ان کے لیے یہ بات ہے. تو بٹ اٹ اویلڈ یو ناٹ اینڈ دا ارتھ، اور زمین واسٹ ایز اٹ از، زمین تو کافی پھیلی ہوئی ہے لیکن واز اسٹریٹن فار یو، تمہارے لیے تنگ کر دی گئی. دین یو ٹرن بیک ان فلائٹ، اور پھر تم سب مطلب پلٹ کے بھاگ کھڑے ہوئے، کیونکہ جو سب تھے وہ جلدی جلدی الٹے ہو کے بھاگ رہے تھے نا، ٹکرا رہے تھے ایک دوسرے سے. آیت نمبر 26. دین اللہ ڈڈ سینڈ ڈاؤن ہز سکینہ، پھر اللہ نے اپنے پاس سے ٹرینکولیٹی جو ہے، سکون اور اطمینان اور راحت اور قرار اور کام، وہ اللہ نے اتارا آن ہز میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رسول پر. اینڈ آن دا بلیورز، اور جو مومن تھے ان پر. اینڈ سینڈ ڈاؤن فورسز، اور اللہ نے پھر بھیجا اپنی فوجیں. تو اپنی فوجیں اللہ کی کیا تھی؟ اینجلس، فرشتے. وچ یو سو ناٹ، تم نے انہیں دیکھا نہیں. اینڈ پنشڈ دا ڈس بلیورز، اور اللہ نے عذاب دیا کافروں پہ. سچ از دا ریکمپنس آف ڈس بلیورز، کافر مشرک جو بھی ہیں کافرین، ان کا یہی بدلہ ہے، جزا. آیت نمبر 27. Then after that Allah will accept the repentance of whom He wills. اور اس کے بعد اللہ ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرے گا جس کو وہ چاہے گا، یعنی جس کے لیے اللہ چاہے گا اللہ اسی کی توبہ کو قبول کرے گا. And Allah is oft forgiving, most merciful. اور اللہ تو بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. دا آؤٹ کم آف وکٹری بائی وے آف دا انسین ایڈ، یعنی جو فتح ہوئی، یعنی جو جیت مطلب ملی، وکٹری کا مطلب فتح، تو وہ مطلب ایک ایسی مدد جو نظر نہیں آئی، یعنی وہ ایک ایسی مدد اللہ کی طرف سے آئی، فرشتے آئے لیکن مطلب وہ نظر نہیں آئی، تم نے دیکھا نہیں. اللہ says لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. Truly, Allah has given you victory on many battlefields, and on the day of Hunain, yani battle, when you rejoiced at your great number. تو اللہ نے تمہیں بہت فتح دی، بہت ساری جنگ کے مطلب جو مطلب تمہارے ساتھ جو جنگیں ہوئی ان میں، اور حنین کی جنگ میں بھی. تو تم لیکن اس میں بہت ہی خوش ہو رہے تھے کہ بہت تعداد میں لوگ ہیں. بٹ اٹ اویلڈ یو ناٹ، لیکن اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، زیادہ نمبر کا، کثیر نمبر کا فائدہ نہیں ہوا. اینڈ دا ارتھ واسٹ ایز اٹ از، اور زمین جو کہ بہت پھیلی ہوئی ہے وہ اسٹریٹن فار یو، تمہارے لیے تنگ ہو گئی، تنگ پڑ گئی وہ، اس لیے کہ لوگ جو زیادہ تھے، اور جب وہ الٹ کے پلٹ کے جانے لگے تو جو لوگ انٹر ابھی ہو رہے وہی پہاڑوں کے بیچ کے حصے میں، اور یہ لوگ ادھر سے پلٹ کے بھاگ رہے کیونکہ اتنی ساری تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے، وہ ہے جس نے کہ ایک ہیواک کر دیا. دین یو ٹرن بیک ان فلائٹ، پھر تم بھاگ کھڑے ہوئے. ابن جریج reported from Mujahid that this was the first ayah of Bara'ah, in which Allah the Exalted reminds the believers how He favored and blessed them by giving them victory in many battles with His Messenger sallallahu alaihi wasallam.
تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے مجاہد جو ہے، انہوں نے کہا کہ یہ آیت جو ہے یہ پہلی آیت ہے جس میں برات ہے، یعنی کہ مطلب براعت یعنی لا تعلقی، جس میں اللہ جو ہے سبحانہ و تعالی وہ یاد دلا رہا ہے مومنوں کو کہ اس نے کس طرح سے ان کو مطلب فیور کیا اور ان کو بلیس کیا، کہ مطلب جب ان کو مطلب اللہ نے فتح دی بہت ساری جنگوں میں، ان کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. اللہ مینشنڈ that victory comes from him، اور اللہ نے یہ بتایا کہ جب بھی فتح ہوگی وہ فتح اللہ ہی کے پاس سے آئے گی. by his aid and decree، اللہ کی مدد اور اللہ کا فیصلہ. not because of their numbers اور adequate supplies، تمہارے نمبرز تم کثیر تعداد میں ہو اس وجہ سے تمہیں فتح نہیں مل سکتی، اور تمہارے پاس ساز و سامان پورا جنگ کا بہت ہے اس وجہ سے بھی نہیں. whether the triumphs are few or many، یا چاہے تمہاری جیت جو ہو بہت ساری ہو، کم ہو یا بہت ساری ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ، ان چیزوں کی وجہ سے نہیں آتی کہ تعداد زیادہ ہے نمبر میں اور تمہارے پاس بہت سپلائیز جو ہے وہ پوری ہے، اس وجہ سے نہیں. on the day of ہنین کا جو دن تھا، the Muslims are proud because of their large number، تو مسلمان جو تھے وہ بڑے خوش تھے اور بڑے مطلب جیسے ناز تھا ان کو کہ ہم بہت سارے ہیں. which did not avail them in the least، لیکن ایک بولتے نا رتی برابر بھی اس سے ان کا فائدہ نہیں ہوا. they retreated and fled from battle، یعنی وہ لوگ تو بالکل پیچھے مڑ کے بھاگنے لگے اس جنگ سے. only a few of them remained with the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑے ہی لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے. اللہ then sent down his aid، پھر اللہ نے اپنی مدد جو ہے وہ پہنچائی، and support، اور اپنی طرف سے اللہ نے جو سپورٹ پہنچائی to his messenger، یعنی انہوں نے اللہ نے اپنے رسول کو مدد پہنچائی. and the believers who remained with him، اور وہ مومن تمام جلالی صحابہ کرام جو ان کے ساتھ تھے. so that they were aware that victory is from Allah alone، کیونکہ ان کو اب یہ چیز، تاکہ ان کو یہ چیز کا احساس مطلب یعنی وہ اس چیز کا احساس رکھتے تھے کہ ہمیشہ فتح جو ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، صرف اور صرف اللہ کی طرف سے. and through his aid، اور وہ جو بھی مدد پہنچاتا ہے اس سے. even if the victorious or few، چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ جو فتح حاصل کرنے والے لوگ تھوڑے سے ہیں، لیکن اگر اللہ کی طرف سے فتح ہے تو وہ تھوڑے بھی جیت جائیں گے. many a small group overcame a larger opposition، یعنی بہت سارے چھوٹے گروپ یعنی تھوڑے سے لوگ ہیں لیکن بہت بڑا اپوزیشن کے اندر گروپ ہے، تو وہ جو ہے وہ اس کے اوپر مطلب غالب آ گیا. بائی اللہ لیو، اللہ کی مطلب اذن سے. and Allah is ever with those who are patient، اور اللہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے ہی جو صابرین ہیں، صبر کرنے والے ہیں. We will explain this subject in detail below، یہ جو پورا کے پورا مطلب جو سبجیکٹ یہ موضوع ہے اس کو ہم پورا بہت تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. The Battle of Hunain، یعنی حنین والی جنگ. The Battle of Hunain occurred after the victory of Makkah، یعنی جو فتح مکہ ہوا نا اس کے امیجیٹ بعد ہوا بیٹل آف ہنین. in the month of Shawwal of the 8th year of ہجرہ، تو 8th year of ہجرہ جو ہے 8واں سال ہجری ایئر، وہی ہے فتح مکہ کا. اور یہ جو ہنین والی جنگ ہوئی ہے وہ شوال کے اندر وہی 8 ہجری میں ہی ہوا. after the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم conquered Makkah and things settled، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ جب ان کو مطلب ہو گئی اور تمام معاملات جو ہے وہ پورے مطلب صحیح سیٹل ہو گئے، موسٹ آف اٹس پیپل embraced اسلام اینڈ ہی set them free، تو بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے ان کو فری کر دیا. نیوز came to the messenger of Allah، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر آئی that the tribe of Hawazin، تو حوازین کا جو قبیلہ تھا ان لوگ نے were gathering their forces to fight him، یعنی اب یہ لوگ تھے نا مشرک لوگ،
تو یہ لوگوں کو وہ چیز ہضم نہیں ہوئی، تو اب یہ لوگ چاہ رہے ہیں سب کو جمع کرو خوب، جتنا بھی جمع ہوتے، اور جمع کرنے کے بعد پورے کے پورے یعنی کہ فوج بنا کے اور مطلب جنگ کرو. انڈر دا کمانڈ آف مالک بن اوف الندری، تو یعنی یہ اس کا یہ کمانڈر ہے. ایز ویل ایز دا انٹائر ٹرائب آف ثقیف، ثقیف کا جو ٹرائب تھا پورا قبیلہ وہ بھی. دا ٹرائبز آف بنو جشام، اور سوچو یہ بھی بنو جشام کا ٹرائب یعنی وہ بھی قبیلہ. پھر بنو سعد بن بکر وہ ایک قبیلہ. فیو پیپل آف اوزا، اور اوزا کے کچھ تھوڑے لوگ تھے، یعنی اتنے سارے لوگوں ان لوگوں نے جمع کیے. فرام بنو ہلال اینڈ سم پیپل فرام بنی عامر بن امیر اینڈ اوف بن امیر، یعنی یہ تمام لوگوں کے جو ان کے تمام جو قوم کے ان کے لوگ تھے قبیلے کے، یہ سب کو جمع کیے انہوں نے. They brought their women, children, sheep and camels along. تو یہ ان کو لگا کہ ہم تو اب جیتے ہی جیتے، کیونکہ ان کے تو ایک دم ماہر سب تھے نا، تیر کمان والے بھی. تو انہوں نے تو اپنی بیویاں، عورتیں، بچے، پھر تمام بھیڑ بکریاں اور اونٹ وہ سب ساتھ میں لیے. In addition to their armed forces and adequate supplies، یعنی ان کے جو بھی فوجی جو تھے تمام وہ بھی، اور ساتھ میں ان کی جو بھی جنگ کے لیے جو پوری کی پوری مطلب جو سپلائیز ہوتی ہے، یعنی جو تمام جو جنگ کا اسلحہ اور یہ سب، تو یہ سب ان کے پاس بہت بھرپور تھا. تو ان تمام چیزوں کے ساتھ انہوں نے اپنی فیملیز اور سب کو بھی لیا. دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارچڈ ٹو میٹ them with the army that he brought to conquer مکہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو پھر وہ نکلے، کیونکہ جب خبر تو مل چکی کہ بھئی یہ لوگ نے اپنی آرمی جمع کر کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی آرمی جمع کی ہے اور وہ بھی نکلے. اور انہوں نے جو مطلب فتح مکہ کے لیے ان کے ساتھ 10,000 تھے نا، 10,000 فرام دا مہاجرین، دا انصار اینڈ ویریس عرب ٹرائبس. تو مہاجرین تھے، انصار تھے، اور جو بھی عرب کے بہت سارے قبیلے کے لوگ تھے وہ بھی تھے. تو وہ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلے. along with them came the تلقا numbering 2,000 men. تو تلقا جو تھے، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی اور پھر اس کے بعد مطلب جو قریش کے جو لوگ تھے، تو جو قریش کے لوگوں نے جب اسلام قبول کیے 4 مہینے کا جو ان لوگوں کو ٹائم دیا گیا تھا، پھر ان لوگوں نے جو قریش کے جو بھی تھے اس میں سے جس نے بھی اسلام قبول کیے وہ 2,000 کے قریب تھے لوگ، اور ان کو جو ٹائٹل دیا گیا وہ تلقا کا ہے، تلقا. تو وہ جو تلقا تھے وہ بھی مطلب ساتھ میں مطلب آئے. دا میسنجر took them along to meet the enemy. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اپنے ساتھ لیا کہ اب یہ تمام دشمن جو ہے ان سے جا کے ملنا ہے. ملنا ہے مطلب وہی ان سے بھیڑنا ہے. دا 2 armies met in Hunain. تو دونوں ہی آرمی ہنین کی جو ویلی تھی مطلب وادی ادھر ملے. a valley between مکہ اینڈ الطائف. مکہ اور طائف کے درمیان میں یہ ویلی ہے. دا بیٹل اسٹارٹیڈ ان دا ارلی پارٹ آف دا مارننگ. صبح کا جو شروعات کا ایک دم الس صبح جس کو کہتے ہیں، تبھی یہ جنگ شروع ہوئی. وین دا حوازن فورسز، تو حوازن کے جو فورسز تھے یعنی ان کی جو آرمی تھی، فوج، who were lying in ambush. تو یہ لوگ سب پورے کے پورے چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے نا اور بالکل تیار. تو یہ descended on the valley when the Muslims entered. تو جیسے مسلمان وہ ویلی میں انٹر ہوئے وادی میں، تو یہ ان کے اوپر جیسے کہ ایک ٹوٹ پڑے. Muslims were suddenly struck by the ambush. The arrows descended on them and the swords struck them. تو اوپر جہاں پر چھپ چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے تیر آ رہے تھے، اور جو لوگ ان کے اوپر آ کے مطلب جیسے ان کے اوپر آئے نا، جمپ کر کے جیسے بھی مطلب حملہ کرے، تو ان کی تلواروں سے بھی یہ لوگ مطلب تلواریں ان کے اوپر آ رہی تھی نا، تو اب زخمی ہو رہے یا مارے جا رہے ہیں. دا حوازن کمانڈر آرڈرڈ them to descend. تو جو حوازن کا جو کمانڈر تھا اس نے حکم کیا کہ ان کے اوپر ٹوٹ پڑو اینڈ اٹیک دا مسلمس ایز ون بلاک. اور مسلمانوں کے اوپر ایسا حملہ آور ہو کہ جیسے کہ تم پورا ایک جیسے جتھا پورا بن کے. اینڈ وین دے ڈڈ دیٹ، تو جب انہوں نے یہ کیا، دا مسلمس ریٹریٹڈ ان ہیسٹ
just as Allah described them. تو اللہ نے جس طرح سے ان کا بیان کیا کہ مسلمان جو تھے وہ بالکل پیچھے بھاگنے لگے پلٹ کے. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam remained firm in his position while riding his mule ash-shahba. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی جگہ بالکل مضبوطی کے ساتھ بالکل جمے رہے, جو ان کی جو پوزیشن تھی اسی پہ, اور وہ ایک مطلب میول جو ہے یعنی کہ وہ جو گھوڑا نہیں ہوتا, وہ مطلب وہ ایک وہ رہتا ہے, اس کو میں بھول گئی ابھی اردو میں اس کو کیا بولتے ہیں میول کو, یعنی کہ وہ جو جیسے کہ جو وہ گھوڑا نہیں ہے اور وہ مطلب اس چھوٹا رہتا ہے اور اس کی اسپیڈ کم ہوتی ہے, تو وہ اس کا نام تھا الشہبہ. He was leading his mule towards the enemy. تو وہ اپنے اس میول کو لے کے دشمنوں کی طرف آگے بڑھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. While his uncle Al-Abbas رضی اللہ عنہ was holding its right hand rope. تو ان کے جو چچا ہے Al-Abbas, انہوں نے اس کی رسی جو میول کی ہے سیدھے سائڈ کی, وہ انہوں نے ہولڈ کری ہوئی تھی. And his cousin ابو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب. تو ابو سفیان جو تھے مطلب اب تو وہ اسلام میں ہے, تو انہوں نے دوسری طرف کی رسی جو ہے وہ پکڑی ہوئی تھی, تھامی ہوئی تھی. Abu Sufyan bin al-Harith bin Abdul Muttalib was holding the left rope. They tried to hold the mule back so it would not run faster toward the enemy. تو وہ لوگ نے رسی کو جیسے بہت پکڑ کے رکھا تھا, کھینچ کے, کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جیسے وہ میول جو ہے وہ بہت فاسٹ جلدی بھاگے دشمن کی طرف. Meanwhile, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam was declaring his name aloud and saying, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنا نام زور زور سے مطلب بول رہے تھے تاکہ وہ سب کو سنائی دے, جو بھاگ رہے ہیں ان کو سنائی دے. الیہ عباد اللہ الیہ انا رسول اللہ, یہ ان زور زور سے بولے تھے, او سرونٹس آف اللہ کم بیک ٹو می, آئی ایم دا میسنجر آف اللہ, کہ وہ اللہ کے بندوں واپس لوٹ کے آؤ, میں ہوں اللہ کا رسول. He repeated these words. تو وہ بار بار اس کو کہہ رہے تھے, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, I am the prophet, میں نبی ہوں, not lying, میں جھوٹ نہیں بول رہا, I am the son of عبد المطلب, اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. There remained between 180 companions with the prophet. تو 180 صحابی جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے, یعنی سوچو کہاں 12,000 اور یہ کہاں 180, کہ not even 200. These included, اور ان کے اندر جو لوگ تھے خاص, ان کے تھوڑے سے نام ہیں یہاں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, اور پھر حضرت العباس رضی اللہ عنہ, پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ, الفضل بن عباس, اور الفضل بن عباس, ابو سفیان بن الحارث, ایمن the son of ایمن, and اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم اجمعین. تو یہ تمام یہ ساتھ میں تھے. There were many other companions, may Allah be pleased with them, رضی اللہ عنہم اجمعین, اور بھی بہت سارے صحابی تھے. The Prophet commanded his uncle Al-Abbas, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو Al-Abbas کو رضی اللہ عنہ ان سے کہا, whose voice was rather loud, کیونکہ ان کی آواز بھاری اور زور کی تھی, to call at the top of his voice, کہ وہ زور سے بولنے کے لیے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. او companions of Samura, سمورا وہ جھاڑ ہے, یعنی جو جھاڑ کے پاس مطلب جو بھی ان لوگ نے مطلب بیعت کی ہوگی یا جو بھی, تو ایسے تمام جو چیزیں ہوئی ہیں ان تمام کا نام لے کے مطلب انہوں نے کہا کہ حضرت عباس کو کہ ابھی پکارو کہ مطلب وہ سمورا کے صحابی, اور پھر ریفرنگ ٹو دا مہاجرین اینڈ انصار who gave their pledge under the tree, تو جنہوں نے اپنی جو بیعت دی تھی ایک جھاڑ کے نیچے, تو انہوں نے تو یہ تمام مہاجرین بھی تھے, اس میں انصار بھی تھے, تو وہ جھاڑ جو تھا وہ سمورا تھا. تو اسی لیے یہ کہا گیا کہ مطلب وہ صحابی سمورا کے جنہوں نے بیعت کی تھی, دا ٹری ڈیورنگ دا پلیج آف رضوان, تو وہ مطلب بیعت اس کو بولتے بیعت الرضوان,
not to run away and retreat, کہ مت بھاگو مت پلٹ کے چلے جاؤ. He also called وہ companions of سورہ البقرہ, یعنی سورہ بقرہ جیسے مدینہ میں نازل ہوئی تو وہ سورہ بقرہ کے اصحاب کہاں مطلب واپس آؤ لوٹ کے. Upon hearing that, those heralded starting saying, تو جو یہ جنہوں نے بھی یہ سنا تو وہ لوگ پھر انہوں نے آ کے مطلب جیسے بولنا شروع کر دیا, here we are, ہم یہیں پر ہیں, ہم یہیں پر ہیں, بول بول کے وہ لوگ واپس آتے جا رہے تھے. Muslims started returning in the direction of the messenger of Allah. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب طرف سب لوگ جمع ہو رہے تھے. If the camel of one of them did not obey him, تو جیسے کبھی کبھی اونٹ کو ایسا پلٹا اور وہ نہیں پلٹ رہا ہے تو وہ جو اونٹ کے اوپر جو بھی بیٹھے ہوئے وہ لوگ اتر جاتے تھے. As the people were rushing to the other direction in flight, کیونکہ جو لوگ بھاگ رہے تھے دوسری طرف تو یہ اونٹ جو ہے ابھی اس طرف جیسے سمجھو نہیں مڑ رہا کسی کی اونٹ, تو وہ لوگ اتر جاتے تھے اونٹ پر سے اور اپنا زیرہ بختر پہنتے تھے, شیلڈ آرمر. He would wear his shield and descend from his camel and rush to the side of the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم on foot. تو پھر وہ اپنا پہن کے اور مطلب اور بھاگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, یعنی کہ پیروں سے چل کے. When a large crowd gathered around the messenger of Allah, تو بہت سارے لوگ جمع ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. He commanded them to fight in sincerity, کہ بہت ہی مطلب ایک دم ایمانداری کے ساتھ, بہت ہی سنسیئرٹی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ جنگ کرو. And took a handful, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت کا ایک مٹھی بھرے, and took a handful of sand and threw it in the faces of the disbelievers. After supplicating to Allah, یہ دعا کرنے کے بعد انہوں نے وہ ریت ان کے منہ پہ پھینکی, مطلب جو مطلب کافر لوگ ہیں نا ان کے. لیکن پہلے یہ دعا کی, اللہم انجزلی ما وعدتنی, او اللہ fulfill your promise to me, کہ او اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا پورا کر. Then he threw that handful of sand which entered the eyes and mouth of all the disbelievers, thus distracting them from fighting, and they retreated in defeat. تو جب انہوں نے وہ ریت مٹھی بھر کے جب دعا کر کے پھینکی ان کی طرف, تو وہ ریت جو ہے وہ نیچرلی وہ ان کی طرف ان سب کی طرف ہی جائے گی, وہ پہنچائے گا اللہ. تو ان کی آنکھوں میں ان کے منہ میں سب میں ریت گھس گئی. ابھی ایک ہی مٹھی تھی لیکن گھسی نا سب کے منہ میں, تو وہ اللہ کی طرف سے. تو اب ان لوگوں کو آنکھ سے دکھ نہیں رہا ہے تو ڈسٹریکٹ ہو رہے, کہ کہاں جائے کیا کرے, اور پھر اب ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے تو وہ لوگ بھی اب جیسے ہارتے ہوئے پیچھے پلٹ کے جا رہے تھے. اتنی تیاری کے بعد آئے تھے. The Muslims pursued the enemy, اور مسلمان جو تھے انہوں نے پھر جو دشمن کا برابر پیچھا کیے, killing and capturing them, ان کو مطلب قتل بھی کرتے جا رہے تھے, ان کو قیدی بھی بناتے جا رہے تھے. The rest of the Muslim army returning to battle gradually, اور پھر بعد کے جو مسلمان جتنی بھی آرمی تھی آہستہ آہستہ دھیمے دھیمے سب واپس آ رہے تھے. rejoined their positions, اور جن کی جو بھی پوزیشن تھی وہ لوگ اپنی پوزیشن پہ واپس آئے. and found many captured disbelieving soldiers kept tied before the messenger of Allah, اور انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے مطلب جو کافر جو تھے ان کے سولجرز ان کو باندھ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں سامنے رکھا گیا. In the two Sahihs, اور یہ دونوں صحیح جو ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم, it is recorded that Shubah said that Abu Ishaq said that Al-Bara bin Azib said to a man, کہ Al-Bara bin Azib جو ہے انہوں نے ایک شخص کو کہا, who asked him, O Abu Amara, did you run away during Hunain and leave the messenger of Allah? کہ جو بھی ان کو جیسا ایسا ٹائٹل سے بلاتے نا, او ابو امارا, کیا تم بھی بھاگ گئے تھے حنین کے دن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا تھا اکیلے؟ البرا جو ہے بن عازب انہوں نے کہا, بٹ دا میسنجر آف اللہ ڈڈ ناٹ رن اوے, کہ مطلب انہوں نے کہا کہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھاگے. حوازن واز اے ٹرائب پروفیشینٹ ود دیئر ایروز, یعنی حوازن وہ لوگ تھے جو تیر چلانے کے اندر بہت ہی ایکسپرٹ تھے. When we met them we attacked their forces, تو جب ہم ان سے ملے تو ہم نے بھی ان کے جو بھی فورسز ہے اس کے اوپر ہم نے بھی حملہ کیا. And they ran away in defeat, اور وہ لوگ جو ہے وہ بھی ہار کے وہ لوگ بھی بھاگ رہے تھے. The Muslims started to worry about collecting the spoils of war, یہ ابھی یہ البرا جو ہے ایک پورا سنا رہے
کہ مسلمان جو تھے ان لوگوں کو مطلب جو بھی نئے مسلمان بنے تھے وہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ جو بھی اسپوائلز آف وار ہے یعنی کہ مطلب مال غنیمت وہ ان کو جمع کرنا تھا. اینڈ دا حوازن اسٹارٹڈ شوٹنگ ایروز ایٹ اس, اور پھر ان لوگوں نے تیر ان کے اوپر چلانا شروع کر دیا حوازن نے. دین دا مسلمس فلیڈ, تب مسلمان جو ہے وہ بھاگنا شروع کیے. I saw the messenger of Allah proclaiming, تو پھر میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کرتے ہوئے, while Abu Sufyan was holding the bridle of his white mule, اور ان کا white mule جو تھا اس کی ڈور, اس کی جو لگام ہے وہ ابو سفیان نے پکڑے ہوئے تھے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو بولا, انا نبی لَكَذِبْ أَنَا ابن عبد المطلب, I am the prophet not lying, I am the son of عبد المطلب, کہ میں ہوں نبی اور میں جھوٹ نہیں بول رہا اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. This shows the great courage on behalf of the prophet in the midst of confusion. یعنی اتنا وہاں پر ہیواک بن گیا تھا, کنفیوژن ہو گیا تھا کہ بھاگ دوڑ مچ گئی. اس کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت ہمت, بہت زیادہ, اور اتنے سارے کنفیوژن میں بھی when his army ran away and left him behind, کہ ان کی جو پوری فوج تھی انہوں نے ان کو چھوڑ کے پیچھے پلٹ کے بھاگی. Yet the messenger remained on his mule, وہ اپنے میول کے اوپر رہے, which is a slow animal, وہ بہت سلو ہے, چلتا ہے, وہ گھوڑے کی طرح تیز نہیں ہوتا, not suitable for fast battle moves اور even escape, یعنی تم بھاگنا بھی چاہو تو تم نہیں بھاگ سکتے, اور جو جنگ کے اندر جو بھی فاسٹ مووز ہوتے ہیں وہ بھی نہیں اس کے لیے سوٹیبل ہے. Yet the messenger of Allah was encouraging his mule to move forward towards the enemy, announcing who he was. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے میول سے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آگے بڑھ, یعنی آگے بڑھو, آگے بڑھو, یہ بتا رہے تھے سب کو کہ میں کون ہوں, میں نبی ہوں, یعنی تم چلے جاؤ تو بھی میں نبی ہوں, تم رکو اور میرے ساتھ رہو تو بھی میں نبی ہوں. So that those among them who did not know who he was came to know. تو جو ان کے ساتھ کے لوگ تھے, اب نئے نئے لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں ہوگا کبھی, تو ان کو معلوم پڑ رہا تھا اچھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کو کتنے لوگوں کو معلوم پڑ رہا تھا. May Allah's peace and blessings be on the messenger until the day of resurrection. کہ اللہ کا مطلب ان کے اوپر بہت ہی پیس اور بلیسنگز, یعنی وہی جو ان کے اوپر اللہ پاک پورا اللہ کا رحم اور اللہ کی بلیسنگ بھی رہے, نعمت, اور وہی درود ایک طرح سے, کہ اور وہ ڈے آف ریزریکشن تک, یعنی کہ مطلب الی یوم الدین. دس انڈیکیٹس دا ٹریمنڈس ٹرسٹ ان اللہ. تو اس سے یہ چیز ایک ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کے اوپر بہت زیادہ توکل اینڈ ریلائنس اپون ہم, اور اللہ کے اوپر ہی بھروسہ, as well as sure knowledge that he will give him victory, اور یہ علم کہ وہ اللہ ان کو ضرور دے گا فتح. complete what he has sent him for, اور جس چیز کے لیے بھی اللہ نے ان کو بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پوری ہو کے رہے گی. and give prominence to his religion above all other religion, اور اللہ ان کو وہ جو دین لے کے سب کو پہنچا رہے ہیں وہ تمام دوسرے دین کے اوپر برابر اوپر حاوی ہو جائے گا, یعنی پرومیننٹ ہو جائے گا. اللہ سے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ, then Allah did send down his سکینہ on his messenger. اللہ نے اپنا سکینہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجا جو اتنے کام اور سکون میں تھے. He sent down tranquility and reassurance to his messenger, کہ ان کو اس چیز کا اطمینان بھی تھا. وعلی المؤمنین and on the believers, اور وہ جو مومنین believers ان کو بھی, یعنی مسلمان تو بن گئے تھے بہت, لیکن مومنین وہ سب تھے نا جو رسول اللہ کے کلوز, تو وہ ان کو بھی وہ اطمینان تھا. who remained with him, جو ان کے ساتھ ہی رہے, نہیں بھاگے نا. وانزل جنودا لم تروها, and send down forces which you saw not. This refers to angels, اور اللہ نے بھیجا وہ مطلب فورسز, آرمی جو کی تم نے دیکھا نہیں, اور وہ فرشتے تھے. وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ, and punished the disbelievers. Such is the recompense of disbelievers. اور اللہ نے عذاب دیا, سزا دیا کافروں کو, اور کافروں کے لیے ایسا ہی بدلہ ہے. Imam Abu Ja'far bin Jarir at-Tabari said that Al-Qasim narrated to them,
کہ یہ انہوں نے بتایا کہ القاسم جو ہے انہوں نے بتایا کہ دیٹ الحسن بن عرفہ said that al-Mu'tamir یعنی پوری چین جیسے تو Mu'tamir bin Sulaiman said from Auf bin Abi Jamila al-Arabi who said that he heard Abdur Rahman the freed slave of Ibn Barsan یعنی کہ یہ عبد الرحمان جو ہے غلام ہے آزاد کیے ہوئے ابن برسان کے، تو ان کو یہ بولتے ہوئے انہوں نے سنا جو یہاں پر بول رہے ہیں، وہ ہے a man who participated in Hunain with the idolaters narrated to me، یعنی کہ جو مشرکین لوگوں کے ساتھ مطلب حنین کی جنگ میں تھا، جو مشرک یعنی کافر، اس نے بتایا ان کو کہ when we met the messenger of Allah and his companions on the day of Hunain، کہ جب ہم بالکل سامنے آ گئے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام صحابہ کرام ان کے سامنے ہم آ گئے حنین والے دن، they did not remain in battle more than the time it takes to milk a sheep، تو وہ بولتے ہیں جیسے کہ ایک جو شیپ ہوتی ہے ایک بھیڑ مطلب، تو اس کو تم جب اس کا دودھ جو تم نکالتے ہو تو جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر بھی وہ لوگ وہاں نہیں تھے۔ when we defeated them، تو ہم نے جب ان کو ہرایا we pursued them until we ended at the rider of the white mule، تو جب ہم ان کو ہرا رہے تھے یعنی کتنا فاسٹ کیے ہوئیں گے ان لوگوں نے، تو سوچو کہ ان لوگ پورے پریپیئرڈ ہو تھے نا کہ بھائی جمپ بھی کرو ان کے اوپر، اٹیک بھی کرو اور تیر بھی اوپر سے چلاؤ، تو بولے کہ جب ہم وہاں تک پہنچے ان کا پیچھا کر کے ہم وہاں تک پہنچے اور جہاں اینڈ ہوئے کہ ایک سوار سفید میول کے اوپر، تو وہ کون ہے؟ دا میسنجر آف اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سامنے مطلب جیسے آگے ایٹ دیٹ ٹائم، اس وقت مین ود وائٹ ہینڈسم فیسز، یعنی ایسے مطلب ایسے مرد تھے جو بہت ہینڈسم اور ان کے ایک دم سفید چہرے تھے، تو جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ قریب پہنچنے والے تھے تبھی یہ جو ہے آئے بیچ میں، انٹرسپٹڈ اس اینڈ سیڈ، انہوں نے ان لوگوں کو روکا اور کہا ڈسگریسڈ بی دا فیسز گو بیک، یعنی ذلیل ہو جاؤ تم لوگ، تمہارے چہرے واپس پلٹو، سو وی رین اوے، تو ہم پلٹے واپس یعنی ہم بھاگے، بٹ دے فالوڈ اس، انہوں نے ہمارا پیچھا کیا، دیٹ واز دا اینڈ فار اس، اور ہمارا وہیں مطلب وہیں سب کا خاتمہ ہو گیا۔ تو یہ جو وائٹ ہینڈسم فیسز جو تھے یہ فرشتے تھے۔ اللہ said ثم يتوب اللہ من بعد ذلك على من يشاء واللہ غفور رحیم، then after that Allah will accept the repentance of whom he wills، کیونکہ بہت سارے لوگ اسلام میں پھر آئے ہوں گے نا، تو اللہ ان کا جس کے لیے چاہے گا صرف اسی کا توبہ قبول کرے گا، توبہ کے لیے پلٹے گا ان کی طرف، and Allah is oft forgiving most merciful، اور اللہ بہت مطلب معاف کرنے والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ Allah forgave the rest of Hawazin when they embraced Islam and went to the Prophet، تو حوازن کے جو تھے بہت سارے جو تھے انہوں نے اسلام قبول کیے، تو اللہ نے بھی ان کو معاف کیا، وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے before he arrived at Makkah in the Jirana area، یعنی سوچو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ پہنچے بھی نہیں، یعنی وہ جیرانہ ایریا جو ہے وہ وہاں پر تھے اور ان لوگ نے اسلام قبول کیا۔ This occurred 20 days after the Battle of Hunain، تو لوگ کے جو سفر ہوتے وہ کتنے دنوں کے ہوتے نا، جیسے کبھی مہینہ لگتا ہے، 20 دن لگتے، تو یہ 20 دن کے بعد یعنی جو بیٹل آف ہنین ہوئی اس کے 20 دن کے بعد یہ ہوا۔ The messenger gave them the choice between taking those who were prisoners، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چوائس دی، ٹھیک ہے تمہارے جو قیدی ہے تم کو یا تو وہ چاہیے یا دا وار اسپوائلس دے لاسٹ، یعنی تمہاری جو بھی مال غنیمت جو تم نے لوز کیا تم کو وہ چاہیے، تو انہوں نے دے چوز دا فارمر، انہوں نے اپنے قیدی جو ہے ان کو چھڑوایا۔ دا پروفیٹ ریلیز 6,000 prisoners to them، یعنی سو جو 6,000 جو تھے وہ پریزنر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو مطلب چھوڑا، آزاد کیا۔ بٹ ڈیوائڈیڈ دا وار اسپوائلس بٹوین دا وکٹرز، لیکن جو فتح جن کو ملی، جو فتح یاب ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے، ان کے اندر وہ پورا جو مال غنیمت تھا اس کو انہوں نے تقسیم کیا، بانٹا۔ سچ ہے سم آف دا طلقاء، اور جو طلقاء تھے یعنی وہ جو قریش کے مطلب جنہوں نے اسلام قبول کیے، اور سو دیٹ دیئر ہارٹس وڈ بی انکلائن ٹوورڈز اسلام، تاکہ ان لوگوں کے دل اسلام کی طرف اور مائل ہو۔ He gave each of them 100 camels، تو ایک ایک کو انہوں نے 100 اونٹ دیے۔
And the same to Malik bin Auf Nasri, whom he appointed chief of his people, یعنی حوازین کا جو چیف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہی چیف بنائے ایز ہی واز بیفور. جیسے پہلے تم تھے اب اسلام کے بعد بھی انہی کو چیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے. Malik bin Auf said a poem in which he praised the messenger of Allah for his generosity and extraordinary courage. تو یہ مالک بن عوف جو ہے جو مطلب چیف حوازن کا پہلے تھا اور بعد میں اسلام کے بعد بھی ان کو چیف بنایا گیا, تو انہوں نے ایک پوری مطلب جیسے ایک پویم لکھے, یعنی کہ ایک کویتا یا شاعری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں تھی, اور اس میں ان کی جو جنراسٹی تھی کہ وہ انہوں نے کتنی بڑی سخاوت کی اور وہ کتنا سب کو مطلب دے رہے تھے, اور ان کا ایکسٹرا آرڈینری کریج یعنی ان کی جو ہمت یعنی بے حد ایک دم بالکل الگ بن سلگ یعنی بہت بڑی ہمت, یعنی تو اس کے اوپر وہ پوری پوئم تھی یعنی پوری شاعری اس پر اس بندے نے لکھا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.